پڑتا ہے انسان کو انسان بننے پر، لیکن جب انسان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا شروع کر دیتا ہے، تو اس کی سب سے پہلی علامت یہ ہوتی ہے کہ اس کے دل میں اپنی اصلاح کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ جس آدمی کے دل میں دوسروں کی اصلاح کا غلبہ ہو، اپنے سے غافل ہو، وہ مخلص نہیں ہو سکتا کبھی بھی۔ تو یہ اپنے آپ کو پہچاننے کا کہ میں کتنے پانی میں ہوں، میرا ویٹ کتنا ہے اللہ کی نظر میں، اپنے آپ کو پہچاننے کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ کو اپنی اصلاح کی کتنی فکر ہے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں۔ ہم میں سے ہر شخص کو دوسرے کی بہت زیادہ فکر ہے، اپنی نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ انسان کو دوسرے کی گندگی گندی محسوس ہوتی ہے، اپنی گندگی سے انسان کو نفرت نہیں ہوتی۔ میں مثال دیتا ہوں نا، واش روم سے آپ ہو کے آئیں، خود گھنٹہ گھنٹہ بیٹھے رہو گے، بدبو نہیں آئے گی آپ، تبھی تو لوگ کنڈی لگا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ کراچی میں ویسے بھی زیادہ بیٹھتے ہیں، قبض زیادہ ہے یہاں پہ، بیٹھے رہیں گے۔ کوئی واش روم سے آئے، آپ فوراً جائیں، کیسے ناک پکڑ رہا ہوتا ہے انسان، اسمیل آ رہی ہے جی، ایگزاسٹ فین چلاؤ جی، ایگزاسٹ کرو، اس کو باہر نکالو۔ بھائی کوئی فرق تھوڑی ہے، وہی رپورٹ جو اس نے پیش کی ہے وہی کون پیش کر رہا ہے؟ آپ نے پیش کی ہے، وہی وہ پیش کر کے آیا ہے، رپورٹیں تو ایک ہی ہیں۔ خود بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی بدبو برداشت ہو رہی ہے، دوسرے کی ذرا ایک سیکنڈ برداشت نہیں ہوتی۔ یہ انسان کی فطرت ہے، اپنی گندگی اس کو بری نہیں لگتی، دوسرے کی گندگی بہت بری لگتی ہے۔ دوسرا کنجوس ہو بہت برا لگے گا، خرچ نہیں کرتا، غریبوں کا خیال نہیں کرتا۔ خود کنجوس ہو محسوس ہی نہیں ہوتا۔ دوسرا غیبتیں کرتا ہو بہت برا لگتا ہے، یار ہر وقت لوگوں کی غیبتیں کرتا رہتا ہے۔ ہم خود کرتے نہ ہمیں برا بولو نہیں لگتا۔ دوسرا بد اخلاق ہو، چیختا ہے، چلاتا ہے، شور مچاتا ہے، بہت برا لگتا ہے۔ خود یہ کام کر رہے ہو بالکل بھی برا بولو نہیں لگتا۔ اور بھی بہت ساری مثالیں، لیکن وہ دوں گا تو آپ فیل کر سکتے ہیں۔ ممبر ہے اس لیے میں نے اتنے احترام سے کہا، آپ کو فیل ہوگا۔ بہت ساری چیزیں جب کوئی دوسرا کر رہا ہو بہت برا لگتا ہے، ہم خود کر رہے ہو ہمیں بالکل بھی برا نہیں لگتا۔ دوسرے کی پسینے سے بہت بدبو آتی ہے، اپنا پسینہ لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں، دوسروں کو سنگھاتے رہتے ہیں۔ دوسرے کو زکام ہو، صف میں آپ کے ساتھ آ کے کھڑا ہو جائے، کتنا برا لگتا ہے، ہر وقت ناک سی کر رہا ہے، اتنا تکلیف ہوتی ہے۔ ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب کو زکام ہوتا تھا تو وہ جماعت کی نماز چھوڑ دیتے تھے، حالانکہ بہت سخت پابند تھے جماعت کی نماز کے، وہ بہت سخت پابند، ان کی تکبیر اولیٰ نہیں چھوٹتی تھی کبھی۔ زکام ہوتا چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ کہتے تھے جب کچا پیاز کھا کے مسجد میں آنا منع ہے، جس کی بدبو سے نفرت ہوگی لوگوں کو، تو زکام میں آ کے ہر وقت ناک کھینچتے رہنا، تو اس سے تو ساتھ والے کو زیادہ نفرت ہوگی۔ لیکن آج کل یہ مینرز مارکیٹ سے کیا ہو گئے ہیں؟ شارٹ۔ زکام کا مریض گھر میں تو اس کو گھسنے نہیں دیتے، تو وہ مسجد میں آ کے ہی کھنکھارتا رہتا ہے۔ آپ وضو خانے پہ دیکھیں، اتنے ماشاءاللہ ٹھپے نظر آئیں گے نا آپ کو، اللہ معاف فرمائے، صاف بھی نہیں کرتے پھر اس کو۔ تو دیکھو انسان ڈنڈے سے سدھرتا ہے، ڈنڈے سے۔ میرے مختلف جگہوں پہ گھر ہیں نا، تو ایک گھر میرا ایسا ہے جس کے پڑوسی کوئی ٹائم نہیں ہے ان کا، کسی بھی وقت شور مچانا شروع کر دیں گے۔ باہر نکلتے ہیں دروازہ اتنی زور سے دھاڑ کرتے ہیں، آنکھ کھل گئی تو گئے۔ ابھی چند دن پہلے یہی ہوا، سو رہے ہیں رات کو 2 بجے، شادی کے پٹاخے، ہمارے گارڈ بھی گھبرا کے نکلے کہ کوئی دھماکہ ہوا ہے، کیا ہوا ہے، نیند گئی ختم۔ تو گھر والوں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا غریبوں کے علاقے میں رہو گے تو یہ سب کچھ بولو ہوگا۔ غریبوں تو امیروں کے علاقے میں چلے جاؤ بھائی، یہ بھی غریبوں کا نہیں ہے، متوسط لوگوں کا علاقہ ہے، لیکن آپ ڈیفینس میں جاؤ، ملیر کینٹ میں رہو، فیلکن ہاؤس میں جاؤ، وہاں یہ آپ کو حرکتیں نظر نہیں آئیں گی۔ اس لیے نہیں کہ لوگ بہت اچھے ہیں، یہی انڈے بچے ہیں، یہیں سے گئے ہیں سارے ڈیفینس میں بھی۔ اور قانون جہاں مضبوط ہوگا وہاں سب ایک دوسرے کا خیال کریں گے۔ اللہ کے خوف سے خیال کرنا اس زمانے میں بہت مشکل کام ہے۔ وہ چند لوگ ہی ہیں مارکیٹ میں جو رات کو 2 بجے فائرنگ نہ کریں یہ سوچ کے کہ کوئی پڑوس میں سو رہا ہوگا۔
مولانا لوگ خیال نہیں کرتے آج کل, تو غیر مولانا کہاں سے کرے گا؟ جمعے کی تقریروں میں جو بھونپو لگا کے اسپیکر پہ پوری دنیا کو اپنی تقریر سنائی جا رہی ہے, کیوں بھائی آپ کیوں سنا رہے ہیں؟ آپ اپنی تقریر ان لوگوں کو سنائیں جو سننا چاہتے ہیں. جو نہیں سننا چاہتے زبردستی ان کے کان میں کیوں ٹھوس رہے ہو؟ تو مائک لگے ہوتے ہیں نا مسجدوں کے باہر. پہلے زمانے میں مسجد کے قریب گھر کی قیمت بہت زیادہ ہوتی تھی. آج بہت سی مساجد ایسی ہیں کہ گھر کے قریب مسجد قیمت کم ہوگی, کیونکہ پتہ ہے بھائی وہ امام صاحب ہر وقت بھونپو ہاتھ میں منہ میں لے کے کچھ نہ کچھ پروگرام پیش کرتے رہیں گے. سارے امام ایسے نہیں ہوتے, لیکن بہت سے ایسے ہوتے بھی ہیں. تو دوسرے کو تکلیف سے بچانا, نبی نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ایک پڑوسی ہیں ہمارے, وہ جب کسی کو کیا پتا کس کی بات ہو رہی ہے, اور پڑوسیوں کو بھی نہیں پتا چل رہا کہ میں ان کی بات کر رہا ہوں. چل رہا ہوتا تو اگلے ہفتے صحیح ہو جاتے نا. اس لیے کوئی کسی کی انسلٹ, کوئی کسی کی نہ دل شکنی ہو رہی ہے, نہ کسی کی غیبت ہو رہی ہے, کسی کو پتہ ہی نہیں چل رہا کس کی. خود پڑوسی کو نہیں پتا چل رہا کہ میری بات ہو رہی ہے, وہ سمجھ رہا ہوتا ہے شاید دوسرے میرے پاس یہ آپشن بھی ہے نا 4 پڑوسی, تو میں کسی پڑوسی کی غیبت کروں تو وہ اس کو کیا پتا چلے گا میری غیبت ہو رہی ہے, وہ سمجھ رہا ہے کہ دوسرے والوں کی ہو رہی ہے. بہت سارے فائدے ہیں بھائی, کر لو تم بھی, بہت سارے فائدے ہیں, بہت سارے فائدے ہیں. پکڑے نہیں جاؤ گے, کسی سے قرض لے کے کھا جاؤ گے تو پکڑے نہیں جاؤ گے. میں نے قرض لے کے کھایا نہیں ہے, لیکن ایک بہترین آپشن, وہ پتہ ہی نہیں ہوتا بندہ نکلے گا کس گھر سے, پتہ ہی نہیں ہوتا بندہ نکلے گا کس گھر سے. تو نہ بھاگ سکتا ہے کہیں. مجھے باہر ملکوں کے ویزے بھی اتنی آرام سے پتہ ہے کیوں مل جاتے ہیں. جب میں FRC دکھاتا ہوں نا, فیملی ریلیشن سرٹیفکیٹ, اس میں اتنے بچے اتنی بیگم, تو امریکہ بھی کہتا ہے یہ سلپ ہونے والا بندہ نہیں ہے, کینیڈا بھی کہتا ہے یہ بندہ سلپ ہونے والا نہیں ہے, جاپان بھی اس فیملی ریلیشن سرٹیفکیٹ کو دیکھ کے بولتا ہے بندہ خاندانی ہے, بھاگنے والا نہیں ہے. اسی بیس پہ تو ویزا ریجیکٹ ہوتا ہے. ان کو خطرہ ہوتا ہے پاکستانی حالات کی وجہ سے سلپ نہ ہو جائے. جب ان کو پتا ہوتا ہے اتنا بڑا پریوار, فیملی, خاندان, تو کہتے ہیں یار اس کو تو ویزا دے دو, یہ کدھر جائے گا ان کو سب کو چھوڑ کر. لوگ کہتے ہیں اسی بیس پہ ویزا ریجیکٹ ہو سکتا ہے کہ اتنا بڑا خاندان ہے, بیزار آ گیا, بھاگ رہا ہے. ایسا نہیں ہوتا. جتنا بھی بڑا خاندان, آپ جتنے بھی بیزار ہو, دنیا میں ہر چیز کو چھوڑ کے بھاگنا آسان ہے, بچوں کو چھوڑ کے بھاگنا آسان نہیں ہے. جو لوگ بھاگتے ہیں بچوں کے لیے بھاگتے ہیں, تو بچوں کو چھوڑ کے کہاں سے بھاگ جائے گا بھائی آدمی؟ کیا خیال ہے؟ تو خاندان کو چھوڑ کے بھاگنا بہت مشکل. تو اس لیے جب تمہارے زیادہ بچے ہوں گے, زیادہ بیویاں ہوں گی, تو ویزا بھی باہر کا آسانی سے لگے گا. آسٹریلیا نے مجھے خود فون کر کے ویزا دیا ہے, کاغذ غلط فل ہو گئے تھے, 2019 یا 20 کی بات ہے. ورنہ آسٹریلیا کا ویزا دنیا کا مشکل ترین ویزا ہے. ڈاکومنٹیشن میں غلطی کر دی, ایمبیسی سے فون آیا کہ آپ کے ڈاکومنٹس غلط سبمٹ ہوئے ہیں, میچنگ نہیں ہے, آپ اس کو یوں کریکٹ کریں اور پھر دوبارہ سبمٹ کریں. سبحان اللہ. میں نے کہا بتائیں کیسے؟ آپ مجھے یاد نہیں ہو رہا. انہوں نے کہا آپ لائیں پین کاپی لے کر آئیں, آپ لکھیں, ہم آپ کو بتاتے ہیں. اسٹائل دیکھو یار, عزت دیکھو. ہم لے کر آئے, ہم نے لکھا, تو اس نے بتایا یہ طریقہ ہو. اسلام آباد سے فون آیا تھا, تو ہم نے پھر اس کے حساب سے سبمٹ کیے, لگ گیا ویزا. باہر ملک کوئی کسی سے ٹینشن میں نہیں ہے, وہ سب آپ کو ویزا دینا چاہتے ہیں. نہ ان کو پاکستان سے نفرت ہے, نہ کسی اور کنٹری سے. ان کو نفرت ہے ہمارے ایٹیٹیوڈ سے. ان کو پتا ہوتا ہے یہ کمبخت وزٹنگ ویزا لگا رہا ہے, اصل میں بے روزگاری سے بھاگ رہا ہے. یہاں آ کے سلپ ہوگا, پھر اسائلم داخل کرے گا کہ مجھ پہ خطرہ ہے, خود اپنے اوپر حملے کروائے گا, شب برات کے پٹاخے پھٹوائے گا اپنے اوپر, ویڈیو بنائے گا کہ بم دھماکہ ہوا ہے, اور یہاں آ کے سلپ ہو جائے گا. ہمارا کردار ٹھیک ہو تو سب ویزے دینے کے لیے تیار ہیں. دبئی میں بین ہو گئے, ابو ظہبی میں بین ہو گئے, یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ واٹس گوئنگ آن؟ یہ سب اسی لیے ہو رہا ہے کہ ہماری اپنی حرکتیں ٹھیک نہیں ہیں, اس لیے اسپیڈ بڑھا دو. جب بھی میں یہ بولا کروں نا اسپیڈ بڑھا دو, تو اس سے مراد یہ نہیں ہوتا گاڑی کی اسپیڈ بڑھاؤ, پیسے کمانے کی اسپیڈ بڑھاؤ. جب بھی میں یہ لفظ بولوں کہ اسپیڈ بڑھاؤ, یار اس کی مائک تو تیز, آواز تو بڑھاؤ نا. جب بھی میں یہ بولا کروں اسپیڈ بڑھا دو, تو سمجھ جاتے ہو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ بیویوں کی اسپیڈ بھی اور بچوں کی اسپیڈ. باقی زیادہ بد دعائیں نہیں لینی خواتین کی. خواتین کہتی ہیں ہم لوگ فیملی کے ساتھ, آپ کا اچھا بھلا بیان چل رہا ہوتا ہے, اتنا ایمان تازہ ہوتا ہے, آپ شادی لا کے بیچ میں گزر سارا خراب کر دیتے ہو, سارا مزہ خراب کر دیتے ہو بیان کا. تو ان خواتین سے میں ایکسکیوز کرتا ہوں اپنے اصل ٹاپک کی طرف. اصل میں تو یہ اصل ٹاپک ہے, وہ ہے, لیکن چلو اس کو ہم اصل کہہ کے اب دوسرے ٹاپک کی طرف آ جاتے ہیں. میں بہت ڈھیٹ ہوں, میں نے عزم کیا ہے میں سوسائٹی سے اس لعنت کو ختم کروں گا.
دیر سے نکاح اور یہ جو تعدد زوجات یہ سوسائٹی میں ختم ہو کے جو اس کے سائڈ افیکٹ ہے نا، بیڑا غرق ہو رہا ہے مردوں کا بھی عورتوں کا بھی.